عورت مارچ، اس کو نام عورت مارچ کا دیا گیا، لیکن یہ حقیقت میں بے حیائی کا مارچ ہے۔ اس میں عورتیں ایسا گندا لباس استعمال کرتی ہیں کہ جس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، جب ان پر یہ سوال اٹھایا جائے نا، یہ اعتراض کیا جائے، ان کے خلاف بیان کیے جائیں، تقریریں کی جائیں، تو آگے سے ان کا جواب آتا ہے کہ جی جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، ان مولویوں کو کیا ہے؟ دوپٹہ نہیں پہنتے تو ہم نہیں پہنتے نا، ان کو کیا ہے؟ جو مرضی کرے، بازاروں میں گھومتی ہے تو ہم گھومتی ہیں نا، ان مولویوں کو کیا ہے؟ تو سنیے، میں بتاتا ہوں کہ مولویوں کو کیا مسئلہ ہے۔ اصل میں مولویوں کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ ہے کہ جب تم بے حیائی پھیلا کر یہ کہتی ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو گویا کہ تم دنیا کو مسلمانوں کا یہ چہرہ دکھاتی ہو۔ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، کافر کہو، پھر چاہے جو مرضی کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پھر حکم بھی رسول اللہ کا ماننا پڑے گا۔ اپنے آپ کو جب مسلمان کہو گی اور مسلمان کہہ کر پھر جناب والا یہ بے حیائی پھیلاؤ گی اور گندے لباس پہن کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاؤ گی اور پلے کارڈ پر طرح طرح کے کفریہ نعرے لے کر گلی محلوں میں کوچوں میں چلو گی، تو پھر جو سچا مسلمان ہے اس کو تکلیف تو ہوگی نا۔ جو غیرت مند مسلمان ہے، جو جس کے دل میں ذرا سی بھی ماں بہن بیٹی کی غیرت ہے، اس کو تکلیف تو ہوگی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا مرضی لباس پہنے، جیسی مرضی بے حیائی پھیلائے جناب، ہاں جی، کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگنی چاہیے، ان کا یہ مقصد ہے۔ یاد رکھیں، ان عورت مارچ والوں کی ہرگز عورت کے حقوق کی بات نہیں ہے، ان کی عورت کے حقوق کی بات نہیں کرتی ہے۔ نعرہ ہے عورت کے حقوق کا، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ان کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ ہے مغربی تہذیب کو پاکستان میں امپیکٹ کرنا، یعنی بے حیائی کے کلچر کو پاکستان میں عام کرنا۔ ابھی جو حالیہ انہوں نے مطالبات کیے، ان میں سر فہرست جو مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر حضور کی عزت کا جو قانون ہے اس کو ختم کیا جائے اور قادیانیوں کو کھلی چھٹی دی جائے، جس طرح چاہے وہ یہاں پر کام کرے۔ یعنی اس طرح کے مطالبات یہ عورت مارچ کی عورتیں کر رہی ہیں، جن کو عورت کہنا بھی عورت کی توہین ہے۔ تو ان کا جو اصل مقصد ہے وہ غیروں کے اشاروں پر چل کر پاکستان میں بے حیائی کو عام کرنا ہے، اور خاص طور پر سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، ان کو اس طرح کے لیکچر دیے جاتے ہیں، ان کو اس تہذیب کی طرف ورگلایا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بے شک آپ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو سکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اسلامی جو ہے نا وہ ذہن سازی بھی کریں۔ ان کو بتائیں کہ اسلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے تو پردہ ہم نے کرنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ 22ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، آپ اپنی ازواج سے یعنی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ ان کے بارے میں حکم ہے جن کے بارے میں، جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ نبی کی بیویاں پاک دامن، نبی کی بیٹیاں پاک دامن، ان سے بڑھ کر پاک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر سر پہ ڈال لیا کریں۔ اور آج کل کی جو بے حیا خواتین جو بازاروں میں جناب گندے لباس پہن کر عورت مارچ کر کے پھر نعرے لگائے میرا جسم میری مرضی، یہ تو کھلی اسلام کی بغاوت ہے، یہ تو کھلی اسلام کے خلاف چل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی اس طرح کی تربیت کرنی ہے کہ کل کو جب وہ عملی زندگی کے اندر آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ مسلمان خاتون کس کو کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آخری بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کے ناک میں نکیل ہو اور مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، یعنی مالک اس کو جس طرف چاہے لے جائے، اونٹ کی مجال نہیں ہے کہ ادھر ادھر منہ کرے، جس طرف مالک کہے گا وہ اسی طرف جائے گا۔ جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا پھر وہ اسی طرف جائے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا، اپنی مرضی پھر بندہ شامل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ حیا نصیب فرمائے۔